من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جس کو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور اس میں بھائی چارے کا درس ملتا ہے، اور انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ساتھ اس کے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوستوں کا خیال کرے، اور سیلفش ہونا، اپنی ذات پہ ہی غور کرتے رہنا، اپنی ذات کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے رہنا، اپنے لیے تو بہت اچھا سوچنا لیکن دوسروں کے لیے منفی قسم کے جذبات رکھنا یا ان کو ویٹیج نہ دینا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جنسیں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے جانوروں کی جنسیں ہیں جو ہم جنس ہے، وہ آپس میں تعلق داری بناتے ہیں۔ یہ شیر کا نظام دیکھ لیں، اس کی فیملی دیکھ لیں، جب بھی حملہ آور ہوتے ہیں شیر اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہی شکار کو کھاتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جھنڈ کے جھنڈ آسمانوں پہ وہ فلائی کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہر ذی روح کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے ہم جس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور آپس میں کوئی ان کی جیلسی نہیں ہوتی کہ میں زیادہ وہ کم۔ یہ چیز حضرت انسان کے اندر آ گئی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرے کو میں سلپ کر جاؤں، اسکپ کر دوں، حالانکہ یہ چیز کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز طلبہ ہر ایک کی اپنی قسمت رکھی ہے، اس کی تقدیر رکھی ہے۔ اگر آپ کسی کو پچھاڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کے اندر شکست نہیں رکھی تو آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کتنا دکھ دیا انبیاء کرام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ منسلک رہے، اللہ کے نیک بندے رہے۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پوری کی پوری سورہ اصحاب کہف کے نام ہے، کہ جو ظلم و ستم کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال ان کو سوائیں رکھا اور ان کی حفاظت کی، اور اللہ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کروٹیں بدلتا تھا، اتنی محبت اصحاب کہف کے ساتھ کی۔ وقت کا حکمران، کتنا بڑا بادشاہ اور طاقتور فوج، دوسرے وسائل، لیکن وہ 3 نوجوانوں کو کچھ نہیں کر سکا، ان کو وہ تکلیف نہیں دے سکا۔ اللہ نے ان کو بچانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو قریش مکہ نے اپنے کڑیل نوجوان نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے سے بڑا بڑا نوجوان لیا ہوا تھا، جن کا ماٹو تھا، ان کی اسائنمنٹ تھی کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا۔ لیکن اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نکل گئے، مٹی پھینکی جو ان کی آنکھوں میں چلے گئی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح جب آپ غار میں چلے گئے، اس وقت دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور جو دشمن باتیں کر رہا تھا وہ باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کو سن رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا سا وری کر گئے، تھوڑا سا محسوس ہو گیا کہ دشمن تو سر پہ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دیکھ لیں پھر بھی اس وقت دشمن ناکام، نامراد ہو کر لوٹ گیا۔ اسی طرح جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں، تو سراقہ آ گیا، جس کے پاس بڑا طاقتور گھوڑا تھا۔ وہ انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی وہ آگے بڑھتا اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا، اور پھر اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو بڑا
مختلف انداز ہے، اس طرح تو کبھی ہوا نہیں، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام نہیں میں کر سکتا، چنانچہ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ عزیز طلبہ، جب ہم اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو اپنا حاجت روا مالک، اللہ کو خالق، اللہ کو رازق، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پوری مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے کی پاسداری کرے، دوسرے کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جانور ذبح کرتے تو غریبوں میں بانٹ دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور گوشت وغیرہ کر دیا، آپ نماز کے لیے چلے گئے، مسجد میں آ گئے۔ دوبارہ جب گھر گئے تو دیکھا، تو پوچھا بلکہ کہ گوشت کہاں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ گوشت تو سب کو بانٹ دیا، اب یہ جو بکرے کے پائے ہیں، کھر ہیں، یہ رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ رہ گیا جو ہم نے بانٹ دیا، جو ہمارے پاس وہ تو ہم نے کھا لینا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ پہلے دوسرے کو رکھو اور پھر اپنی باری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پتہ آپ کو، جب بندہ کسی کے لیے اپنے آرام کو ختم کرتا ہے، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتا، دوسروں کو کھلاتا ہے، تو یہ چیز دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے، جو پھر وہ ریوارڈ کی شکل میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر قربانی کا، احسار کا جذبہ ہو، تم لوگوں کے لیے اپنی بات کو ختم کر کے لوگوں کو بیٹے دو۔ اس سے بھائی چارے کی اعلیٰ مثال بنتی ہے اور معاشرہ بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، انسان خام خواہ کا لالچی ہے، جو اس کی قسمت میں ہے وہی ملنا ہے۔ بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے نا کہ میں زیادہ کچھ کر لوں، کھا پی لوں، زیادہ بڑھ جاؤں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو ملنا یا اس کی کنزمپشن میں وہی چیز ہونی ہے جو اس کی تقدیر میں ہے۔ فار ایگزامپل، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، بہت زیادہ چیزیں، گھریلو فریجیں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری فریجیں بھری کی بھری رہتی ہیں، وہ خود نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کیا۔ اس لیے جب ہم خود دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا، اور اللہ ہماری صحتوں کو بھی قائم دائم رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔